محترم حاضرین مسجد، دینی و ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، یہ رمضان المبارک کا دوسرا دہا ہم سے گزر رہا ہے۔ بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں، بہت سارے روزے دار اور نماز کی پابندی کرنے والے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ سے کئی بار التجائیں کی، دعائیں مانگی، اپنی فریاد اللہ کے سامنے رکھی، لیکن کیا ماجرا ہے؟ وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ہم نے رمضان میں مانگا، دن میں مانگا، رات میں مانگا، تہجد کے وقت میں اٹھ کر دعائیں مانگی، جمعہ کے دن ہم نے اس کا اہتمام فرمایا، لیکن کیا بات ہے، ہماری فریاد پوری ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ میرے بھائیوں، اسی سوال کا جواب میں 10 سے 15 منٹ میں دے کر یہ درس ختم کروں گا۔ اصل میں ہماری دعائیں قبول ہونے کے لیے اللہ کے یہاں چند شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط اور وہ کنڈیشنز ہماری دعاؤں میں اپلائی ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہماری دعا قبول نہ ہو۔ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی، رائیگاں اور برباد نہیں جا سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ قبولیت کی شکلیں الگ الگ ہیں۔ قبولیت کی 3 کنڈیشنز ہیں، 3 شرطیں اگر پائی جائیں تو انشاءاللہ ہم تمام اہل ایمان کو، بھائیوں کو، بہنوں کو اللہ سے امید رکھنا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کا عقیدہ توحید درست ہو۔ اگر اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، توحید کے ساتھ شرک کو ملایا ہوا ہے، سنت کے ساتھ بدعت و خرافات اس کے ہاں موجود ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کوئی گارنٹی نہیں کہ ایسے کی دعا قبول ہو۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین دھرم کو اپنائے گا، تلاش کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو پھر اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، دعا بھی اس کی قبول نہیں ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ صرف خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو مذہب اسلام یعنی دین توحید، دین توحید کو اپنا کر اگر اس کا عقیدہ اور ایمان درست ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شرک کا شائبہ اور ملاوٹ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، میرے بندوں مجھ سے مانگو، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
استجب लकुम, तुम्हारे रब का फरमान है कि ए बंदो तुम सब मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ने वादा किया है। तो पहली कंडीशन हमारी तौहीद पक्की हो, हमारा ईमान और यकीन पुख्ता हो। नंबर 2, हमारी दुआ के कबूल होने की दूसरी शर्त यह है, जो बहुत अहम है, कि दुआ मांगने वाले की रोज़ी रोटी हलाल की हो, हराम न कमाए न खाए। अगर उसके जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन, हराम खून दौड़ रहा है, उसके हड्डियों पर हराम खुराक से गोश्त पोश चढ़े हुए हैं, तो वो मांगता रहे, उसकी दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। सही मुस्लिम किताब ज़कात की रिवायत है, बाब कबूल सदक़ति मिनल कसब तय्यब, इमाम मुस्लिम ने ये बाब बांधा है और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस का जिक्र किया है, जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि लोगों, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों को उसी बात का हुक्म दिया है जिसका उसने रसूलों को, नबियों को हुक्म दिया है। अल्लाह ने कहा, ईमान लाने वालों, तुम पाकीज़ा रोज़ी खाओ और नेक अमल करो। और यही बात अल्लाह ने नबियों से कही कि मेरे रसूलों, ऐ मेरे पैगंबरों, तुम भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें खाओ और नेक अमल करो। उसी हदीस में आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र करते हैं एक ऐसे इंसान का, युतीलु सफ़र अशअसा अकबर यमुद्दु यदैहि इलस्समा या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी वमतअमुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन वमलबसुहु हरामुन वगुज़्ज़िय बिलहरामि फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक शख्स सफ़र पे जाता है, मुसाफिर है, वो मुसाफिर की दुआ ख़ास तौर से अल्लाह कबूल फरमाता है, और वह हालत सफ़र में इतने लंबे सफ़र पे निकला है कि उसके बाल गर्दो गुबार से अट गए हैं, घोड़े और ऊँटों की टापों से उड़ने वाले गर्दो गुबार से उसका जिस्म खाकालूद हो चुका है, उसके चेहरे पर मिट्टी और धूल और गर्द आकर बैठ गई। ऐसे में उसकी दुआ कबूल होनी चाहिए, लेकिन हाल ये है, वमतअमुहु हरामुन वमशरबुहु हरामुन वमलबसुहु हराम, कि उसका खाना हराम का है, उसका पीना हराम का है, उसका पहनावा और जोड़ा हराम का है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, हालत ये है उसकी कि हराम ही से उसकी परवरिश हुई है। वग़ुज़्ज़िय बिलहराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो ऐसे की दुआ अल्लाह कैसे कबूल करे। मेरे भाइयों, बहुत अहम है हम देखें कि हम क्या कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, हलाल है सोर्स या हराम। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान हराम रास्तों ही को अपना लेता है, वो रास्ते और सोर्सेज ही हराम है। जैसे रिश्वत लेना, रिश्वत ले रहा है, जैसे सूद खोरी, पैसे बांट रहा है, सूद खा रहा है, सोर्स ही हराम का है। लेकिन इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि इंसान हलाल का कारोबार करता है, वो फ्रूट बेचता है, वो वेजिटेबल बेचता है, वो कपड़ों का कारोबार करता है, वो ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की दुकानें चलाता है। ये तमाम कारोबार हलाल है, लेकिन कारोबार करते हुए गैर इस्लामी तरीक़ा अपनाता है, अपने कस्टमर्स को डील करते हुए झूठ बोलता है, उसको धोखा और फरेब देता है। ऐसे में हलाल चीज को वो अपने करतूत की वजह से हराम कर लेता है। दोनों चीजों से बचना है, हराम सोर्सेस से बचना है
کہ ہمارا ذریعہ اور سورس بھی حلال ہو، اور دوسرے حلال چیز کو اپنا کر راستہ اور طریقہ بھی حلال چننا ہے۔ ہمیں دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ تجارت و بزنس کرنی ہے، اللہ اس میں برکت دے گا، اور یہی چیز اللہ کو پسند ہے۔ اللہ آپ کو خوشحال کر دے گا، آپ تھوڑا بھی کما کر لائیں گے لیکن آپ کو اللہ قناعت پسندی عطا کر دے گا، آپ کو دل کی مالداری عطا فرما دے گا، آپ کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اسی میں پوری کر دے گا کہ آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں، آپ کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، فریب کاری نہیں کرتے، آپ امانت داری کے ساتھ اپنی بزنس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، حلال کمانا اور حلال کھانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، بزنس لائن میں کودنے والے لوگ کم آپ کو ملیں گے جو غش نہ کرتے ہوں، جو دھوکہ نہ دیتے ہوں، جو جھوٹ اور فریب کاری کا سہارا نہ لیتے ہوں۔ بہت کم گنے چنے لوگ ہو سکتے ہیں، بلکہ میں اس کے مقابلے میں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، ملازم ہیں، معاملہ ان کا کسی قدر سیف ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اپنے اسپاٹ ملازمت کے اسپاٹ پر جاتے ہیں، وہاں 8 سے 10 گھنٹے جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور مہینہ پورے ہونے پر اپنی سیلری حاصل کرتے ہیں۔ کسی قدر ان کا معاملہ غنیمت ہوتا ہے، لیکن بزنس کی لائن میں کم لوگ ہیں جو بہکنے سے بچتے ہیں، جن کے قدم پھسلنے سے رکتے ہیں، بہت کم آپ کو ملیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اپنی روزیوں پر نظر رکھنا ہے، ورنہ اللہ ہماری عبادتیں قبول نہ کرے گا، ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول نہ ہوں گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا پہناوا حرام، جس کی پرورش حرام کی ہے، تو اللہ ایسے کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال کمانے، حلال کھانے، اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات بتا دوں، ہمارے کچھ نوجوانوں نے سوال کیا فون پر کہ شیخ یہ بتائیے، ہمارے ابا کاروبار کرتے ہیں اور غلط طریقے سے کرتے ہیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ اسکریپ کا کاروبار ہے اور اس میں ایک تو ترازو میں بیلنس نہیں ہوتا، ڈس بیلنس ہوتا ہے معاملہ، دوسرے چوری کا مال لوگ لاتے ہیں اور ہمارے سرپرست اسے جانتے بوجھتے خریدتے اور بیچتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے معاملات۔ ہم جانتے ہیں کہ حرام راستوں سے یہ چیز آ رہی ہے، تو کیا کریں ہم تو اولاد ہیں، ہم بچے ہیں، لیکن شعور والے ہیں۔ بہت سارے گارجینز اس طرح کے ہیں کہ بچوں کو ان سے شکایت ہے، بچے جانتے ہیں کہ حرام کاری ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائیو سن لو، میں نے جوانوں کو بتایا کہ جب تک آپ خود کفیل نہیں ہو، آپ اپنے سرپرستوں کی رعایا ہو، ان کی ماتحتی میں جی رہے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، دوا علاج کرا رہے ہو، آپ کے ذمہ دار پر یہ گناہ جائے گا جو آپ کو حرام کھلا رہا ہے۔ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے، کراہت ہے حرام سے، اللہ تعالیٰ آپ کی گرفت نہیں کرے گا کہ ابھی آپ بچے ہو، ابھی آپ کی جاب نہیں لگی، ابھی آپ تعلیم اور ایڈوکیشن کے مرحلے میں ہو۔ البتہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ جاب عطا فرما دے، تب آپ پیار سے اپنے ابو سے کہہ دیجئے کہ ابو، میں نے اب تک آپ کی رعایا بن کر، آپ کی اولاد بن کر کھایا پیا، لیکن میرا دل اس سے مطمئن نہیں، میں اب اپنی جاب سے جو کچھ حاصل کروں گا اس سے کھاؤں پیوں گا، تاکہ آپ ان حرام راہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہ جملے آپ کے سرپرستوں کے لیے تعزیانِ عبرت ہوں، وہ نصیحت حاصل کریں اور اس طرح سے راہ راست پر آ جائیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ ماتحت ہیں، جیسے بیوی آپ کی ماتحت ہے، جانتی ہے بیوی کہ آپ حرام کماتے ہو، لیکن اس کے سمجھانے پر بھی آپ باز نہیں آتے۔ بیوی وہ کھا کر بھی اللہ کے ہاں مجرمہ نہیں ہوگی، آپ مجرم ہوں گے، اس لیے کہ کھانے، کمانے اور کھلانے کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے اوپر رکھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ حلال سورس اپناتے، لیکن آپ نے حرام کو اپنایا اور اپنی بیوی اور بچوں کو بھی وہی حرام کھلایا۔ ان کا گناہ بھی آپ کے سر مڑ دیا جائے گا، اور آپ نہیں چھوٹ سکتے جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہوش و حواس میں سچی توبہ نہ کر لیں۔ اللہ ہم سب کو
ہمارے بھائیوں کو جو لوگ بھی غلط راہوں میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی کے سورسز عطا فرمائے، حلال راستوں سے کمانے، کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک تیسری شرط یہ ہے ہماری دعا قبول ہونے کے لیے، تیسری شرط یہ ہے کہ جو دعا ہم اللہ سے مانگیں وہ جائز دعا ہو، ناجائز چیز کا مطالبہ نہ ہو۔ اب آپ اگر یہ سوچو کہ میں تو نمازی ہوں، روزے دار ہوں، تہجد میں اٹھ رہا ہوں، میری کیوں نہیں سنے گا اللہ؟ تو لاؤ میں مانگتا ہوں کہ اللہ ہمارے پڑوس میں جو گھر آباد ہے، جس کے ہاں شادی ہوئی ہے، اللہ تو ایسا کر ان کے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ پڑ جائے، ان کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ تو بھائی آپ نے دعا تو مانگی اور تہجد میں شاید مانگی ہو، لیکن آپ کی یہ دعا جائز ہے؟ جائز نہیں، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی نظر کسی پر پڑ گئی، آتے جاتے آپ کی نظریں کسی سے دو چار ہو گئی جو حرام، اور اس کے بعد آپ نے سوچا رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوں گی، چلو قیام اللیل کرتا ہوں، صلاۃ اللیل کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے فلاں سے ملنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میرے جوان، آپ نے دعا تو مانگی، قیام اللیل کیا آپ نے، لیکن بتاؤ آپ کی دعا جائز ہے؟ میرے بھائی، آپ کو اگر واقعی کوئی چیز اچھی لگی ہے اور آپ جوان ہو، آپ کے رگوں میں جوانی کا خون دوڑ رہا ہے، آپ جائز اور حلال راستہ اپناؤ، آپ ان کے گارجینز کو پیغام نکاح بھیجو، مجھے یہ رشتہ پسند ہے، میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں، آپ اپنے گارجینز کو بھیجو وہاں پر، بالکل جائز معاملہ ہے۔ صحابہ کرام رشتہ بھیجتے تھے لڑکی والوں کے یہاں۔ تو جو جائز راستہ ہے اسے اپنائیے، پھر اللہ قبول کرے گا۔ اس کے بعد دعا کیجیے، اللہ میں نے رشتہ بھیجا ہے، اگر یہ رشتہ میرے دین اور دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے تو اللہ مجھے عطا فرما دے، حلال راستے سے مجھے عطا فرما دے، پھر اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ہماری دعا اگر ناجائز ہے تو میرے بھائیوں پھر دعا کی کنڈیشن اپلائی نہیں ہو رہی، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ ہماری دعا جائز ہو، مباح ہو، لافل ہو، شریعت کے دائرے میں ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الذکر والدعاء میں امام مسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطيعة رحم، کہ انسان کی بندے مومن کی دعا برابر قبول ہوتی رہتی ہے اللہ کے ہاں، جب تک وہ گناہ کرنے کی دعا نہ مانگے یا جب تک وہ رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ مانگے، تب تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک انسان حلال دعائیں، جائز دعائیں مانگتا ہے تب تک اللہ قبول کرتا ہے، جب وہ ناجائز کا مطالبہ کرنے لگتا ہے پھر اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو یہ تین کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلی کیا ہے؟ دعا قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری توحید کیا ہو؟ خالص ہو، پکی ہو، ایمان اور یقین پختہ ہو اللہ پر۔ نمبر دو، ہم کیا کھاتے ہوں؟ بتائیے، حلال روزی کماتے اور کھاتے ہوں۔ اور نمبر تین، ہم جو دعا مانگ رہے ہوں وہ کیا ہے؟ جائز۔ اب یہ تینوں کنڈیشنز اپلائی ہو رہی ہیں، پھر بھی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سوال ہے نا۔ مولانا میں حلال کماتا اور کھاتا ہوں، میری توحید خالص اور پکی ہے، کبھی میں قبروں پر سجدے میں نے نہیں ٹیکے، کبھی غیر اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا، کبھی ہم نے جا کر ان آستانوں پر قربانیاں نہیں کی، کبھی ہم نے اپنے ماتھے ان قبروں کے سامنے نہیں جھکائے، کبھی ہم نے ان سے اولاد نہیں مانگی، کبھی ہم نے ان کو نفع اور نقصان دینے والا نہیں سمجھا۔ ہمارا عقیدہ درست، ہماری روزی حلال کی، ہم اللہ سے جائز مطالبہ کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، دعا
دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بھائیو سن لو، اگر یہ تینوں کنڈیشنز اپلائی ہوں گی، دعا کبھی بھی رائے گاں اور برباد نہیں جا سکتی، ضرور قبول ہوگی۔ آئیے میں مسند احمد کی ایک روایت آپ کو سناؤں، جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک گناہ کرنے یا رشتہ داری کاٹنے کی دعا نہ مانگے، حلال دعائیں مانگے، تو اللہ اسے تین چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے۔ اگر یہ کنڈیشنز اس میں اپلائی ہیں تو تین راستے ہیں دعا قبول ہونے کے۔ اما ان یعجل لہ دعوتہ، یا تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کی مانگی ہوئی مراد پوری کر دے گا۔ اس نے مانگا تھا، اللہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، محنت کر رہا ہوں، مشقت کر رہا ہوں، امتحان دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی پوزیشن سے کامیابی عطا فرما دے۔ اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ میں ڈگری ہولڈر ہوں، مجھے اچھی جاب کی تلاش ہے، اللہ تو حلال روزی عطا فرما دے، جاب عطا فرما دے، اللہ نے دے دیا۔ اللہ میں جوان ہوں، مجھے اچھے رشتے کی تلاش ہے، اللہ نیک صالحہ خوبرو بیوی عطا فرما دے، اللہ نے عطا فرما دیا۔ اللہ میں جاب لیس ہوں، اللہ تو مجھے روزی روٹی سے لگا دے، اللہ نے لگا دیا۔ مانگا تھا اس نے، اللہ نے اس کی مراد پوری کر دی اسی دنیا کے اندر۔ ایک تو یہ شکل ہے اس کے دعا قبول ہونے کی، اور دوسری یہ ہے وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مانگی ہوئی مراد یہاں نہ دے دنیا میں، لیکن اسی دعا کی وجہ سے، اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی کسی آفت، مصیبت، بلا، پریشانی، بیماری، حادثہ، ایکسیڈنٹ، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے دعا کی وجہ سے۔ آپ نے مانگا تھا، اللہ نے وہ نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مصیبت سے آپ کو نجات دے دی، پناہ دے دیا۔ آپ جا رہے تھے کہ چلو میں جا کر کے افطاری خرید کر لے آؤں، روڈ کراس کرنا ہے، آپ نے دیکھا بھالا کوئی وہیکل نہیں اور آپ کراس کرنے لگے۔ آپ جیسے ہی بیچ روڈ میں پہنچے، کوئی تیز رفتار موٹر بائک سوار آیا اور بریک لیتے لیتے آپ کے پاس آ کر رکا۔ بالکل اللہ اکبر، اللہ اکبر، ابھی تو کتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بال بچ گئے، لگا بھی تو معمولی سا لگا، نہ ہڈیاں ٹوٹی، نہ گوشت پوشت وہاں سے ہٹا، بالکل آپ سنبھل گئے۔ آپ کی زبان سے شکر کے کلمات نکلے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے بچا لیا۔ جانتے ہیں ہو سکتا ہے وہ دعائیں جو آپ نے مانگی تھی اللہ نے یہاں نہیں دیا آپ کو، لیکن اسی کے بدلے میں اللہ نے آپ کو اس حادثے سے بچا لیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے میرے بھائی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلاؤں سے بچا لے رہا ہے، یہ دعاؤں کی برکت ہے۔ تو دعا قبول ہونے کی دوسری شکل یہ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں آپ کے دعا کے بدلے، نہ اس نے دنیا میں دیا آپ کو جو آپ نے مانگا تھا، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی بلا ٹلی، تو تیسری شکل ہے دعا قبول ہونے کی۔ مومن کی دعا کبھی برباد نہیں جاتی۔ تیسری شکل یہ ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعاؤں کو اس کے نام اعمال میں ذخیرہ آخرت بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ مومن کو جب اس کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ اسے پڑھ رہا ہوگا اور اس کے بعد کہے گا اے اللہ یہ بھلائیاں تو میں نے کی ہیں، یہ بھی میں نے کیا ہے، لیکن اللہ یہ خانہ جس میں اتنی ساری بھلائیاں ہیں، کہاں سے میرے حق میں، اللہ کہاں سے میں ان کا مستحق ہوا؟ اللہ کہے گا کہ اے بندے مومن، تو مجھ سے بہت ساری مرادیں مانگتا تھا، بہت ساری تمنائیں رکھتا تھا، بہت ساری فریادیں تو کیا کرتا تھا، کچھ تیری مرادیں میں نے دنیا میں پوری کر دی تھی، اور بہت ساری وہ دعائیں جو میں نے تجھے دنیا میں نہیں دیا، تیری مراد نہ پوری ہوئی، یہ وہی دعائیں ہیں جو تمہارے اس کھاتے میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، مومن خوش ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری دعاؤں میں یہ تینوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ ہماری توحید خالص ہے، پکی ہے، ہم صاحب ایمان ہیں،
ہم بدعت و خرافات و شرکیات سے بچ رہے ہیں، ہم حلال روزی کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اسی طرح ہم جو مانگتے ہیں وہ حلال ہے، اللہ سے ناجائز نہیں مانگتے، تو ہمیں ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ ہماری دعا کسی بھی حال میں رائے گاں اور برباد نہیں جائے گی، اللہ چاہے گا تو یہاں دے دے گا، اور چاہے گا تو اس کے بدلے اللہ ہمارے اوپر آنے والی کوئی آفت اور مصیبت جو فیوچر میں آنے والی تھی اللہ اسے ٹال دے گا، اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس شکل میں بھی ہماری دعا قبول کر سکتا ہے کہ اسے ذخیر آخرت بنا دے، نام اعمال میں لکھوا دے، اور کل قیامت کے دن ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے کہ اتنی ساری بھلائیاں اور نیکیاں میرے نام اعمال میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو دعا کی قبولیت یا عبادات کی قبولیت کے شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں فلفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔